قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی مہربانی اور اس کی رحمت پر انہیں خوش ہونا چاہیے، یہ ان چیزوں سے بہت بہتر ہے جن کو وہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دو الفاظ استعمال فرمائے ہیں، ایک تو ہے فضل اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا فضل، اور دوسرا ہے وبرحمتہ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ تو فضل اللہ سے اللہ تعالیٰ کا فضل اور وبرحمتہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کے بارے میں مفسرین نے بہت ساری باتیں مراد لی ہیں۔ بعض نے ان دونوں سے ایک ہی معنی مراد لیا ہے یعنی قرآن مجید، اور بعض نے دونوں سے الگ الگ معنی مراد لیے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فضل سے مراد قرآن مجید ہے اور رحمت سے مراد اسلام ہے۔ انہی دونوں صحابہ سے یہ بھی منقول ہے کہ فضل سے مراد قرآن کریم ہے اور رحمت سے مراد مسلمانوں کو ایمان کی توفیق کا میسر آنا مراد ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور کچھ اور بزرگوں سے منقول ہے کہ فضل سے مراد ایمان ہے اور رحمت سے مراد قرآن کریم ہے۔ مشہور مفسر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فضل سے ہدایت اور رحمت سے دین حق مراد لیا ہے۔ سب کا ماحصل اور خلاصہ یہی ہے کہ مسلمانوں کو غیر مسلموں کی جمع کی ہوئی دولت دنیا پر فریفتہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تو متاع فانی ہے، ختم ہونے والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قرآن مجید اور ایمان کی جس نعمت سے نوازا ہے وہ اس سے کہیں گنا زیادہ بڑھ کر ہے۔ عام طور پر مفسرین نے فضل اور رحمت سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مراد ہونے کا ذکر نہیں کیا، لیکن اگر ان دونوں الفاظ میں ایک سے قرآن مجید اور دوسرے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اگر مراد لیا جائے تو یقیناً اس کی پوری گنجائش ہے، کیونکہ قرآن کریم میں نبوت محمدی کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 73 میں فضل سے تعبیر فرمایا ہے، ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا جانا طے ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ مسلمانوں کو قرآن مجید اور جن پر قرآن کریم کا نزول ہوا یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان دونوں کی نسبت پر خوش ہونا چاہیے، تو یہ ایک برمحل بات ہوگی اور یقیناً سمجھنے کے اعتبار سے بھی ذہن کے بہت قریب تر ہوگی۔ لیکن اس آیت پاک کے الفاظ کے اندر غور کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فَلْيَفْرَحُوا فرمایا، فَلْيُفَرِّحُوا نہیں فرمایا، تو پتہ چلا کہ خوش ہونا اور بات ہے اور خوشی منانا اور بات ہے۔ فرحت کے معنی خوش ہونے کے ہیں اور تفریح کے معنی خوش کرنے کے ہیں، اس میں ایک حد تک خوشی منانے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ اگر قرآن مجید میں خوشی منانے کا حکم دیا گیا ہوتا تو کہا جاتا کہ فَلْيُفَرِّحُوا، لیکن کہا گیا فَلْيَفْرَحُوا، خوش ہونا چاہیے۔ افسوس کہ آج کل لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یوم پیدائش کے موقع پر گانا بجانا، جلوس نکالنا، نعرے بازی کرنا، آتش بازی کرنا، روشنیاں اور قمقمے جلا کر فضول خرچی کرنا اور بہت سے غیر شرعی امور کا ارتکاب کرنا اور استدلال میں اس آیت کریمہ کا پڑھنا کس قدر غلط اور بے موقع بات ہے۔ پھر شریعت میں خوشی کے اظہار کا اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طریقہ بھی تو متعین فرمایا ہے کہ خوشی کا اظہار کس طرح کیا جائے۔ یقیناً سب سے بڑی خوشی کے اظہار کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سد شکر بجا لایا جائے اور اسوہ محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں لانے کا بھرپور عزم و مصمم کیا جائے۔ حد یہ ہے کہ بعض لوگ 12 ربیع الاول کو عید کا نام دیتے ہیں، بعض مقامات پر خطبہ دیا جاتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھی نہیں بلکہ پڑھائی جاتی ہے، حالانکہ جب بعض صحابہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ ایرانیوں کی طرح ہم بھی نیروز اور مہرجان کے تہوار منائیں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا اور کہا کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے عید کا 2 دن مقرر فرمایا ہے، ایک ہے عید الفطر اور دوسرا ہے عید الاضحیٰ، بس اس کے بعد مزید ایک عید کا اضافہ کرنا اور اس میں خطبہ
نماز کا پڑھنا یا صرف نماز کا سلسلہ قائم کرنا یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ یقیناً یہ بدعت ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو دوزخ تک لے جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنا چاہیے، اور محبت رسول کے نام پر ایسے کام سے بچنا چاہیے جو خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناراضگی کا باعث ہو۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مومن کے لیے اصل خوشی کا موقع کیا ہے؟ مومن کے لیے اصل خوشی کا موقع وہ ہے جب دینی اور روحانی اعتبار سے اسے کوئی چیز حاصل ہو۔ دنیا کی نعمتوں پر خوش ہونا اگرچہ ایک فطری بات ہے، جائز ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے یہ حقیقی خوشی کا موقع نہیں، بلکہ قرآن مجید نے کہا کہ مسلمانوں کے لیے خوشی کا موقع یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی آدمی کو حاصل ہو، اور بے جا خوشی کا موقع بنانا یا گڑنا یا اس پر خوش ہونا، اور ایسے موقع پر یقیناً خوش ہونا اکثر اترانے کے مترادف ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص کے اندر فرمایا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ یہاں فرحت کے معنی ہے اترانا، یعنی کوئی اچھی چیز حاصل ہو جائے تو اس پر اترانا نہیں چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں متنبہ فرمایا کہ خوش ہونے کا ایسا انداز کبھی اختیار نہیں کرنا چاہیے جس میں دوسروں کو ذلت ہو یا دوسروں کی تحقیر مقصود ہو۔ ہم جان بوجھ کر نہ کرتے ہو، لیکن دوسروں کو اگر تحقیر کا احساس بھی ہو تو یہ بھی ہمارے لیے گناہ کا سبب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔